یہ کہانی ہے کھمو کی، جو سارا دن سونے کے بعد شام کو گاؤں کے باہر نکلتا ہے۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے نکلتا ہے تھوڑا آگے جاتا ہے تو پیڑ کے نیچے دو بندے بیٹھے ہوئے تھے جو تاش کھیل رہے تھے۔ کھمو انہوں کے بعد جاتا ہے، وہ بھی انہوں کے ساتھ تاش کھیلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی جواری تھا۔ اس کا کام ہی یہ تھا بس گھر سے پیسے لے کے اور تاش کھیلنا۔ اور کھمو وہاں سے نراش ہو کر نکل جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کی طرف رواں ہوتا ہے اور وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کی امی اسے کہتی ہے، بیٹے آج بھی تو تاش میں پیسے ہار کے آ گیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کا ابو بیمار پڑا ہوا ہے، میں گھر کا کام کر کے کچھ پیسے کما کے آتی ہوں، آپ وہ پیسے بھی جوا میں ہار جاتے ہو۔ کچھ تو خوف کرو، کچھ تو گھر کے حالات دیکھو، کام تو ویسے بھی نہیں کرتے ہو۔ وہ اپنے امی کی یہ بات سن کر وہ چپ چاپ وہیں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی امی اسے کہتی ہے، بیٹے کھانا تو کھا کے جاؤ، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ وہ چپ چاپ ہو کے سو جاتا ہے۔ کھمو چارپائی پہ لیٹنے کے بعد اس کے ساتھ جو 4-5 سال پہلے جو ہوا تھا وہ خواب میں دیکھتا ہے۔ کھمو دیکھو، تم ایک غریب لڑکے ہو اور میں اپنا پورا جیون آپ کے ساتھ نہیں گزار سکتی، اور ایک یہ بات بھی سنو، میرے ابو نے میرے لیے ایک نوکری والا رشتہ ڈھونڈا ہے، میں بھی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کھمو یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ شادی کر لیتی ہے۔ تبھی سے کھمو کوئی کام نہیں کرتا ہے اور وہ نشہ اور جوا کرتا تھا۔ تبھی وہ نیند سے اٹھتا ہے اور اس کی امی اسے ناشتہ دیتی ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد گاؤں میں نکل جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا یہ میں غلط نہیں کر رہا؟ کیوں میں اپنا جیون خراب کر رہا ہوں؟ اس نے تو میرے کو چھوڑ کر شادی کر لی۔ وہ یہ سوچتے سوچتے پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آج سے میں جوا کرنا بند کر دوں گا اور اپنا کام کروں گا۔ پھر یہ سوچنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی امی سے کچھ پیسے لینا چاہتا تھا، اس سے وہ اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنی امی کو کہتا ہے، میں آج سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ روپے ہو تو آپ میرے کو دو، میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے، جی ہاں میرے پاس اتنے زیادہ تو نہیں، پھر بھی تھوڑے سے پیسے پڑے ہیں، وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں، ایک شرط پہ، آپ اس سے جوا نہیں کرو گے اور اپنا کام کرو گے۔ اس کے بعد اس کی امی اس کو پیسے دیتی ہے۔ وہ پیسے لینے کے بعد شہر نکل جاتا ہے اور وہیں سے کچھ سامان لے کر واپسی گاؤں کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو ابھی کام کرنا تھا۔ وہ جیسے ہی سامان لے کر اپنے گاؤں پہنچتا ہے، وہاں ایک سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہے اور اس سے اپنی روزی کی شروعات کرتا ہے۔ اس کا ریٹ بھی بہت مناسب تھا، اس وجہ سے گاؤں والوں کو شہر بھی نہیں جانا پڑتا تھا اور اس سے سارا گاؤں سامان لینا شروع کرتا تھا۔